حضرت امیر المومنین سے روایت ہے کہ جب کہ سوائے ذات اقدس باری تعالیٰ کے کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے خدا نے جس چیز کو پیدا کیا وہ اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ خدا نے اس نور کو 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا، قبل اس کے کہ پانی، عرش و کرسی، آسمان و زمین، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، فرشتوں اور آدم و حوا کو خلق فرمائے۔ نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو خدا ہے، وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو رب الارباب ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ تو میرا برگزیدہ، میرا دوست اور میری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اور تیری امت تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ پھر آپ کے نور سے خدا نے ایک جوہر پیدا کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک حصے پر بنظر ہیبت نگاہ ڈالی تو وہ آب شیریں ہو گیا، پھر دوسرے حصے کو نگاہ شفقت سے دیکھا تو اس سے عرش کو خلق فرمایا اور پھر پانی پر رکھا، پھر نور عرش سے کرسی کو، اور نور کرسی سے لوح کو، اور نور لوح سے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو وحی فرمائی کہ میری توحید لکھ۔ تو وہ کلام الہی سن کر 1000 سال تک مدہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو عرض کی کہ اے پالنے والے کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب قلم نے نام محمد سنا تو سجدے میں گر پڑا اور کہا کہ سبحان الوحید القہار، سبحان العظیم۔ پھر سر اٹھا کر شہادتیں تحریر کی اور عرض کی کہ اے خدا بندہ، محمد کون ہے کہ جن کے نام کو اپنے نام سے اور جن کی یاد کو تو اپنی یاد سے متصل فرماتا ہے۔ بس خدا نے وہی فرمائی کہ اے قلم، اگر وہ نہ ہوتا تو تجھ کو خلق نہ کرتا اور نہ ہی دنیا پیدا کرتا۔ وہی ہے نجات کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، وہی نور بخشنے والا چراغ اور وہی شفاعت کرنے والا، وہی میرا دوست ہے۔ بس یہ سن کر قلم آپ کے نام کی خلاوت سے وجد میں آ کر بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام منی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اسی روز سے سلام کرنا سنت اور جواب سلام دینا واجب قرار پایا۔ بس خداوند عالم نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ میرے قضاء و قدر کو کہ جن کو قیامت تک پیدا کرتا رہوں گا۔ بس اس کے بعد خدا نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ وہ روز قیامت تک محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں اور ان کے شیعوں کے لیے استغفار کریں۔ پھر خدا نے نور محمد سے بہشت کو پیدا کیا اور اس کو 4 صفت و تعظیم، جلالت، سخاوت اور امانت سے زینت دی، اور بہشت کو اپنے دوستوں اور اطاعت گزاروں کے لیے مقرر فرمایا۔ پھر عرش کو نور فضل اور نور عدل سے منور فرمایا، اور ان تمام صفتوں کو طینت محمد و آل محمد میں خمیر کر دیا۔ اس کے بعد امت محمدی میں سے مومنین کی روحوں کو خلق فرمایا۔ پھر آفتاب و مہتاب، ستارے، رات اور دن، روشنی اور تاریکی اور تمام فرشتوں کو محمد کے نور سے پیدا کیا، اور آپ کے نور مقدس کو 72,000 سال تک ساکن رکھا۔ پھر اس نور کو 70,000 سال تک بہشت میں ساکن رکھا، پھر 70,000 سال تک سدرۃ المنتہا میں ساکن رکھا، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ آسمان اول پر لایا، اور وہ وہاں قائم رکھا جب تک کہ حضرت آدم کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ بس پھر اللہ نے حضرت آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا کہ جس سے آپ کا ایک خمیر تیار کیا۔ جب حضرت آدم کا قالب تیار ہو گیا تو فرشتوں کو وحی کی کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کروں گا، جب اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ بس فرشتوں نے جسم آدم کو بہشت میں لے جا کر رکھا اور حکم خالق کے منتظر رہے، حکم ملے گا تو سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد روح آدم کو حکم دیا کہ ان کے بدن میں داخل ہو۔ روح نے جسم کو تنگ دیکھ کر داخل ہونے سے کراہت کی تو خدا نے حکم فرمایا کہ کراہت کے ساتھ ہی داخل ہو اور کراہت کے ساتھ ہی جسم سے نکلنا۔ غرض روح داخل ہو گئی اور آنکھوں تک پہنچی۔ آدم اپنے جسم کو دیکھ رہے تھے اور فرشتوں کی تسبیح سنتے تھے۔ جب وہ ان کے دماغ تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی۔ خدا نے ان کو گویا فرمایا تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اور وہ پہلا کلمہ تھا کہ جو آدم کی زبان سے ادا ہوا۔ خدا نے بذریعہ وحی فرمایا کہ رحمک اللہ، اے آدم، میں نے تم کو
رحمت کے لیے پیدا کیا اور اپنی رحمت کو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیا ہے، جبکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح کہیں۔ اسی سبب سے چھینکنے والے کے لیے دعا کرنا سنت قرار پایا، اور شیطان پر کوئی امر چھینکنے والے کے واسطے دعا کرنے سے زیادہ گرا نہیں۔ پھر حضرت آدم نے اوپر کی جانب دیکھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اسمائے اہل بیت بھی لکھے ہوئے پائے۔ پھر روح ان کی پنڈلیوں تک پہنچی اور قبل اس کے پنجوں تک پہنچے۔ انہوں نے چاہا کہ کھڑے ہو جائیں لیکن نہ ہو سکے۔ اسی سبب سے خدا نے فرمایا خلق الانسان من اجل، یعنی انسان جلدی کرنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روح 100 سال تک حضرت آدم کے سر میں رہی، 100 سال تک حضرت آدم کے سینے میں، 100 سال تک پشت میں اور 100 سال تک رانوں میں، 100 سال تک پنڈلیوں میں اور 100 سال تک پنجوں میں ٹھہری۔ پھر جب آدم درست ہو کر کھڑے ہو گئے تو خدا نے ان کے سجدے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور وہ جمعے کا دن بعد نماز ظہر کا وقت تھا۔ فرشتے عصر تک سجدے میں مشغول رہے۔ پھر آدم نے اپنی پشت کی جانب سے ایک آواز خدا کی تسبیح و تقدیس سنی کہ جو طائروں کی آواز کی مانند تھی، تو پوچھا کہ اے پالنے والے یہ کیسی آواز ہے؟ خدا نے فرمایا کہ اے آدم یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کی آواز ہے کہ جو بہترین اولین و آخرین ہے۔ سعادت اس کے لیے کہ جو اس کی اطاعت و پیروی کرے، اور بدبختی اس کی ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے۔ لہٰذا اے آدم یہ میرا عہد لو اور اس کو عفیفہ عورتوں کی پاک و طاہر رحموں اور پاک مردوں کے پاکیزہ سلبوں کے سوا کسی کو جگہ مت سپرد کرنا۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ پالنے والے اس مولود کے سبب سے میری عزت، میرا حسن و وقار تو نے بڑھا دیا۔ بس پھر خدا نے حضرت آدم کی طینت سے ایک حصے سے ہوا کو پیدا کیا اور آدم پر نیند غالب کر دی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو ہوا کو اپنے سرہانے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ہوا ہوں، خدا نے مجھ کو تمہارے واسطے پیدا کیا ہے۔ وہ بولے کہ کتنی پاکیزہ صورت ہے تمہاری۔ بس پھر خدا نے حضرت آدم کو وحی کی کہ یہ میری کنیز ہے اور تم میرے بندے ہو۔ تم کو میں نے اس مکان کے لیے پیدا کیا ہے کہ جس کا نام بہشت ہے، لہٰذا مجھ کو ہر حیثیت سے پاک سمجھتے رہو اور میری حمد و ثنا کرتے رہو۔ اے آدم مجھ سے ہوا کی خواستگاری کرو اور اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی کہ اے پالنے والے اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ 10 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ آدم نے کہا کہ پروردگار اس نعمت کے عوض جب تک زندہ رہوں گا تیرا شکر اور تیری حمد و ثنا کرتا رہوں گا۔ غرض خدا نے حضرت آدم سے ہوا کو تزویج کیا۔ قاضی خود حالق تھا، عقد کرنے والے جبرائیل تھے اور گواہ ملائکہ مقربین تھے۔ پھر فرشتے حضرت آدم کی پشت کی جانب کھڑے ہوئے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ معبود فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ بس خدا نے فرمایا اس لیے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ جو تمہارے سلب میں ہے۔ عرض کی کہ پالنے والے اس نور کو میرے سلب سے میرے سامنے قرار دے تاکہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں۔ غرض فرشتے ان کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت آدم نے خدا سے التجا کی کہ اس نور کو ایسی جگہ قرار دے کہ وہ بھی دیکھ سکیں، تو خدا نے اس نور کو ان کی شہادت کی انگلی میں قائم فرمایا، اور علی کے نور کو درمیانی انگلی میں، اور فاطمہ کے نور کو اس کے بعد کی انگلی میں، اور اس کے بعد نور حسن کو سب سے چھوٹی انگلی میں، اور نور حسین کو انگوٹھے میں قرار دیا۔ بہرحال یہ انوار آفتاب کے مانند حضرت آدم کی انگلیوں سے چمکتے رہے، اور آسمان و زمین، عرش و کرسی اور سراپائے پردہ ہائے، عظمت و جلالت سب کے سب ان سے روشن و منور ہو گئے۔